پولیو کا خاتمہ حکومت کی اولین ترجیح، اب نومولود بچوں کی گھٹی بھی پولیو کی ملے گی۔ محکمہ صحت نے پولیو کے خلاف نئی حکمت عملی اپنا لی، نومولود بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا فیصلہ، پیدائش کے فوری بعد بچوں کے لیبر روم میں پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ پنجاب سول سیکریٹریٹ اور جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے درمیان افسران کا تبادلہ، جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ نے گریڈ 18 اور 19 کے مزید 70 افسران مانگ لیے۔ لاہور سے کوئی بھی افسر جنوبی پنجاب جانے کو تیار نہیں، جنوبی پنجاب ٹرانسفر ہونے والے افسران نے تبادلے رکوانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ ڈیرہ غازی خان کے ایک گھر میں جنگلی سہی گھسائی، ریسکیو حکام نے مضافاتی کالونی سے خطرناک نسل کی سہی کو پکڑ لیا۔ ریسکیو ٹیم نے خطرناک سہی کو سخی سرور کے جنگلوں میں چھوڑ دیا، خار پست نے دانتوں سے پنجہ نکالا بنا۔ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، رحیمیان خان میں چینی کی قیمت نے ایک بار پھر سے سینچری کر لی۔ اوپن مارکیٹ میں چینی 100 روپے فی کلو میں فروخت، سرگودا میں چینی کا بحران، سہولت بازاروں میں چینی نایاب ہو گئی، چینی 90 روپے فی کلو تک بکنے لگی، شہریوں کا مہنگائی پر کنٹرول کرنے کا مطالبہ۔ ڈیرہ غازی خان میں عوام کے لیے سستے آٹے کا حصول خواب بن گیا، یوٹیلٹی سٹورز پر کئی روز سے آٹا نایاب، شہری در بدر بھٹکنے لگے، کیا کھائیں کیا پکائیں، زندگی کی گاڑی کیسے چلائیں، شہری سراپا سوال۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی ملاوٹ مافیا کے خلاف کارروائیاں، مظفر گڑھ میں فوڈ سیفٹی ٹیموں کی 95 فوڈ یونٹس کی چیکنگ، قوانین کی خلاف ورزیوں پر 3 فوڈ پوائنٹ سیل، 3 کلو حشرات زدہ مٹھائی، 435 ساشے گٹکا اور 20 لیٹر مشروبات طلب کر دیے گئے۔ ملتان کی شاہین مارکیٹ میں فلتھ ڈیپو عوام کے لیے پریشانی کا سبب بن گیا، گندگی کے ڈھیروں کے باعث تعفن پھیلنے لگا، اہل علاقہ کا فلتھ ڈیپو کو شہری آبادی سے باہر بنانے کا مطالبہ۔ سٹی نائب صدر پی ٹی آئی وہاب خان صفائی کے ابتر صورتحال پر برہم، آپریشنل مینیجر داؤد مکی کا کہنا ہے کہ فلتھ ڈیپو کے آس پاس دیواریں بنانے کا پرپوزل ہے، شہر کی صفائی کا عمل روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے۔ کوٹ ادو میں سندھی بستی کا سیور سسٹم 1 سال سے بند، آمد و رفت سندھی بستی روڈ پانی میں ڈوب گیا، رہائشی علاقہ گندے پانی کے تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ دوسری جانب کوٹ ادو میں روہی کی خیرپور میونسپل انتظامیہ کا نوٹس، عملے نے گلی سے سیویج کے پانی کو نکالنے اور صفائی کے انتظامات شروع کر دیے۔ دنیا پور میں نیشنل ہائی وے دورویا سڑک کے مسافر خانے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، ناقص مٹیریل لگانے کے باعث شیڈ، پلر اور بیٹھنے والی جگہ ٹوٹ گئی، مسافر خانے کی ٹائلیں اور فرش جگہ جگہ سے اکھڑ گئے، صفائی ستھرائی کی بھی اب تک صورتحال، شہریوں کا انتظامیہ سے نوٹس دینے کا مطالبہ۔ سرگودا میں اسپورٹس اسٹیڈیم کی حالت خستہ حال، شائقین کے بیٹھنے کے لیے بنائی گئی سیٹیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، انتظامات ناکافی ہونے کے باعث کھیلوں کی سرگرمیاں ماند پڑنے لگیں۔ انچارج اسٹیڈیم کا کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ نے اسٹیڈیم کی تزئین و آرائش کے لیے اقدامات کی یقین دہانی کرا دی۔ سالک آباد میں اندرون شہر ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے لگائے گئے سگنلز ناکارہ، شہر میں ٹریفک کا مسئلہ انتہائی گھمبیر ہو گیا، 8 لاکھ روپے کی مالیت سے لگائے گئے ٹریفک سگنلز انتظامی عدم توجہی کا شکار، ریلوے روڈ، اسپتال روڈ اور دیگر شہر ہوں ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا، شہری پریشان۔ سرگودا میں خوشاب روڈ پر انتظامیہ کی جانب سے کیٹائی لگا دیے گئے، خوشاب روڈ کی ملحقہ آبادیاں اقتدارات سے منظور، گزشتہ 3 ماہ میں اس روڈ پر 71 حادثات ہوئے۔ 4 روز قبل شیخ فاضل بی ایچ یو وہاڑی میں لائی جانے والی خاتون جاں بحق، ورثاء کا سیو ہیلتھ آفس کے باہر احتجاج، کہتے ہیں عملے کی غفلت کے باعث امتیاز بی بی جاں بحق ہوئی، امتیاز بی بی کو ڈیلیوری کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ سیو ہیلتھ ڈاکٹر انجم اقبال نے ڈی ایچ او کی سربراہی میں 4 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی، 3 دن کے اندر انکوائری مکمل کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ ڈیلی ویجز اور ایڈ ہاک ملازمین کو 5 ماہ سے تنخواہیں کیوں نہیں دی جا رہی؟ شیخ زیاد اسپتال رحیمیان خان کے ملازمین نے تیسری مرتبہ پھر احتجاج شروع کر دیا، ایم ایس آفس کے سامنے مظاہرہ، دوسری مرتبہ پھر 1 ماہ کے احتجاج کے بعد 1.5 ماہ کی تنخواہ دی گئی تھی۔ ملتان میں ضلع کچہری میدان جنگ بن گیا، پسند کی شادی پر 2 پارٹیوں میں تصادم، ایک دوسرے پر مکوں اور تھپڑوں کی بارش، سسرالی رشتہ داروں کے تشدد سے لڑکا شدید زخمی، خواتین نے لڑکے کو منہ پر زوردار تھپڑ
غیر قانونی پیٹرول پمپس اور سمگلنگ پیٹرول بیچنے والے ہوشیار خبردار، کمشنر ملتان جاوید اختر محمود نے سمگلنگ مافیا کو آخری وارننگ دے دی۔ ڈویژن بھر میں انسداد پیٹرول سمگلنگ ایکشن 11 جنوری سے شروع کرنے کا حکم، بولے سمگلنگ مافیا کی کمر توڑنا وزیر اعظم کا عزم ہے۔ پابندی کے باوجود چلنے والے روایتی بھٹے مالکان کی خیر نہیں، ڈی سی ملتان عامر خٹک نے بھٹا مالکان کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا۔ اے سی سٹی عابدہ فرید کا تحصیل سٹی میں بھٹوں کا دورہ، لابر موڑ، موزہ رام کلی اور دنیا پور روڈ پر واقع بھٹے زگ زیگ سسٹم پر منتقل۔ موزوم رشید گلزاد چوک میں بھٹا مالک کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ رحیم یار خان میں ٹرینوں کی آمد و رفت تاخیر کا شکار، مسافر انتظار کی اذیت سے دوچار۔ پاک بزنس ایکسپریس، عوامی ایکسپریس، تیزگام ایکسپریس، زکریا، رحمان بابا سمیت دیگر 2 سے 4 گھنٹے تاخیر کا شکار، مسافروں کا وفاقی وزیر ریلوے سے نوٹس کا مطالبہ۔ بکر میں محکمے کی لاپرواہی اور غفلت، قدیم ریلوے کالونی کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی، نشئی اور چور کوارٹرز کی چھت سے سریا اور دیگر سامان چرانے لگے، مقامی آبادی نے بھی کوارٹرز میں جانور مارنا شروع کر دیے، اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ملتان میں ریلوے پولیس سے ٹرینوں میں ٹکٹ چیکنگ کا اختیار واپس لینے کا معاملہ، ایس پی ریلوے امجد خان نے ڈویژن بھر میں تعینات پولیس اہلکاروں کو نئے احکامات جاری کر دیے۔ ڈی ایس ریلوے نے ٹکٹ چیکنگ کے حوالے سے افسران کی ڈیوٹیاں لگا دیں، پولیس اہلکاروں کو ٹرینوں کی سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت۔ مظفر گڑھ میں ملتان روڈ توسیع منصوبے پر کام جاری، تاجروں کے مطالبے پر معاوضے کی ادائیگی شروع کر دی گئی۔ تاجروں نے کام شروع کرنے سے قبل دکانوں کے معاوضے ادا کرنے کا مطالبہ کیا تھا، شہریوں کا کہنا تھا کہ 50% سے زیادہ لوگوں کو معاوضہ ادا کر دیا گیا ہے۔ ملتان میں معذور افراد کی بحالی کی جانب حکومت کا بہترین اقدام، پاکستان بیت المال اور اسپیشل پرسنز کے تعاون سے معذور افراد میں 25,000 روپے کے چیک تقسیم۔ دوسری جانب مستحق افراد کو مالی امداد کی فراہمی بند، 3 ماہ بعد بھی غریب اور نادار افراد کی مالی امداد کے لیے فنڈز نہ دیے جا سکے۔ گندم کی فصل تیاری کے پہلے اور نازک مرحلے میں داخل، فورٹ آباس میں 1,55,000 ایکڑ پر گندم کی فصل کاشت، اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت محمد یاسین نے رواں سال گندم کی فصل بہترین قرار دے دی، بولے پر وقت سپرے اور کھادوں کا مناسب استعمال ضروری ہے۔ ٹڈی دل کا متوقع حملہ، اب صوبے نہیں وفاق کارروائی کرے گا، حکومت پنجاب نے بہاولپور چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو 10 کروڑ کے فنڈز استعمال کرنے سے روک دیا۔ چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ٹڈی دل اسکیم ترقیاتی اسکیم میں منتقل، وفاق 22 ارب روپے سے انسداد ٹڈی دل محکمہ بنائے گا، 3 ارب روپے بہاولپور، رحیم یار خان، راجن پور اور ڈی ڈی خان پر خرچ ہوں گے۔ گلابی سنڈی کی بروقت روک تھام کے لیے اقدامات، حکومت نے پی پی روپس پر سبسڈی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کاٹن زون ملتان کا کہنا ہے کہ کاشتکاروں کو چاہیے کہ وہ گروپ بنا کر 50 ایکڑ کے لیے حکومتی سبسڈی سے فائدہ اٹھائیں۔ 29 جنوری تک کاشتکار درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں۔ محکمہ پیسٹ وارننگ ملتان کی جعلی اور غیر معیاری کھاد کے خلاف کارروائی، ملتان سے جعلی کھاد کا ٹرک پکڑ لیا، جعلی ڈی اے پی اور ایس او پی کی 279 بوریاں برآمد، ترجمان محکمہ زراعت کے مطابق پکڑی جانے والی کھاد کی قیمت 11 لاکھ سے زائد بنتی ہے۔ ملتان میں صفائی کمپنی کے ورکرز کے لیے خوشخبری، ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا سردی کی شدت کو دیکھتے ہوئے ورکرز کو جیکٹس اور شو رومز فراہم کرنے کا فیصلہ۔ ایم ڈی ایم ڈبلیو ایم سی فخر اسلام ڈوگر کا کہنا ہے کہ کمپنی کے 1100 ورکرز کو گرم جیکٹس اور شوز فراہم کیے جائیں گے۔ کہہ روڈ پکا میں ڈائریکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ملتان کی ہدایات پر جنرل ہولڈ اپ، شہر کے مختلف شاہراہوں شاہپور روڈ، دنیا پور روڈ پر ناکہ بندی، ٹوکن ٹیکس ادا نہ کرنے اور عدم رجسٹریشن پر 10 گاڑیاں تھانے میں بند کر دی گئیں۔ سیکٹری زراعت ثاقب علی عطیل ڈی ڈی خان پہنچ گئے، اہم اجلاس کی سربراہی کی، کوہ سلیمان میں پھلوں کی نئی اقسام کی پیداواری صلاحیت پر غور، کوہ سلیمان میں 8 نئے پھلوں کی نئی اقسام کی پیداوار کی منظوری دے دی، کہتے ہیں زراعت میں جدت کے نتائج سب تک پہنچیں گے۔ ڈی ڈی خان میں پل ڈاٹ کی ڈرین میں ناقص مٹیریل کا استعمال، کمشنر ڈاکٹر ارشاد احمد نے نوٹس لے لیا،
نئے پل کی تعمیر میں خستہ اینٹیں فوری طور پر اٹھانے کے احکامات۔ کارڈیالوجی انسٹی ٹیوٹ میں سیویج لائن کی تنصیب میں تاخیر پر بھی برہمی کا اظہار، متعلقہ محکموں کو کام مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ کمشنر ملتان جاوید اختر محمود سے وائس چانسلر نیشنل میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر اعجاز مسعود کی ملاقات۔ ڈاکٹر اعجاز مسعود کی کمشنر کو نیشنل 2 پروجیکٹ کی پیش رفت بارے بریفنگ۔ کمشنر نے منصوبے کی تکمیل کے لیے تعمیراتی کام میں مزید تیزی لانے کا حکم دے دیا۔ صحت کے میگا پروجیکٹ کی تکمیل بھی بروقت یقینی بنانے کی ہدایت۔ سخی سرور شہر اور دربار کو خوبصورت بنانے کے لیے ضلع انتظامیہ متحرک۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور کمشنر ڈی جی خان کی ہدایات پر افسران کی سخی سرور آمد۔ اے سی اسد خان چانڈیا، زونل ایڈمنسٹریٹر اوقاف مرزا زاہد اقبال کی سربراہی میں ٹیم نے شہر کا تفصیلی وزٹ کیا۔ صفائی ستھرائی، لائٹنگ، ترقیاتی کام، سائن بورڈز کا معائنہ کیا۔ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ملتان فاروق ڈوگر کا خانیوال کا دورہ، میٹل لوڈ کی کوالٹی کا جائزہ لیا، میونسپل کمیٹی کی حدود میں تجاوزات کا نوٹس لے لیا۔ خانیوال کی اسکیموں کی تفصیل 2 روز میں جمع کرانے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ چیف آفیسر کو تجاوزات کا خاتمہ یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ میاں والی کی نہروں میں پانی کی بندش کا سلسلہ شروع، فی گھنٹہ کے حساب سے 100 کیوسک پانی بند کیا جانے لگا۔ انتظامیہ کے مطابق 13 جنوری کو میاں والی کی تمام نہریں خشک ہو جائیں گی۔ پانی کی مکمل بندش کے بعد بھل صفائی کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ملتان کے 9 جنوری کو سالانہ انتخابات، 16 نشستوں پر 38 امیدوار مد مقابل۔ امیدواروں نے الیکشن کمیشن میں اپنے منشور بنا لیے۔ مجلس عاملہ کی 10 نشستوں پر 17 امیدوار آمنے سامنے۔ میلسی میں بھی وکلاء بار ایسوسی ایشن کے الیکشن کی گہما گہمی، وکلاء کی کمپین میں تیزی آ گئی۔ رحیمیار خان میں ڈسٹرکٹ بار انتخابات کے حوالے سے گریٹر الائنس گروپ کی انتخابی مہم، وکلاء کے لیے سوپ پارٹی کا اہتمام۔ نامزد امیدوار صدر سردار پلک شیر خان گوپانگ، ایڈوکیٹ اور جنرل سیکرٹری کا وکلاء سے اظہار خیال۔ سخت سردی میں وکلاء کا گرما گرم اور مزیدار سوپ سے لطف اندوز ہوئے۔ ملتان پنجگورہ میں پی ٹی آئی صوبائی حلقہ 211 کے عہدیداران کی تقریب حلف برداری۔ ممبر قومی اسمبلی زین قریشی نے یو سی صدور سے حلف لیا۔ کہتے ہیں تحریک انصاف جمہوری سوچ رکھنے والی جماعت ہے۔ عمران خان عام آدمی تک سیاست کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ بہاولپور میں ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ کی مناسبت سے تقریب، پی پی رہنما پپو تدہیر کی قیادت میں کیک کاٹ کر بھٹو شہید کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ کارکنان کی جانب سے جیے بھٹو کے نعرے۔ شہر اولیاء میں سردی کی لہر برقرار، شہریوں نے سردی سے بچاؤ کے لیے گرم ملبوسات کی خریداری کے لیے لنڈا بازاروں کا رخ کر لیا۔ شہری جیکٹ، باسکٹ اور جرسی خریدنے میں مصروف۔ لنڈا بازاروں میں بھی قیمتیں غریب آدمی کی پہنچ سے دور، شہریوں کا شکوہ۔